اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ یہ سورہ مریم کی میں نے آیت نمبر 31 پڑھی ہے، اور ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی رہوں، اور مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام کا جو تذکرہ چل رہا ہے، اوپر سے یہ پوری گفتگو چلی آ رہی ہے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے بچے کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر قوم کے پاس جاتی ہیں، اور قوم ان کے اوپر دشنام کی بوچھار کر دیتی ہے، تہمتیں لگاتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، اور لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں حیرت سے، اور کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کے بہن تیرا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا، اور تیری ماں کوئی زانیہ نہ تھی، بدکار نہ تھی۔ تو جب اس طرح کی باتیں کہی گئیں تو جیسے کہ گزشتہ تفسیر میں گزر چکا ہے، فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اب جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو قوم اور خفا ہو گئی اور کہنے لگی کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، یہ تو پالنے میں ہے، ابھی دودھ پی رہا ہے، اس بچے سے ہم کیسے بات کریں۔ اب دیکھیے، اب حضرت مریم کھڑی ہوئی ہیں، ہاتھ گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے ہیں جو دودھ پیتا بچہ ہے، اور پوری قوم ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، وہ بنی اسرائیل کی، اور حضرت مریم سے سوال پر سوال ہو رہے ہیں، اور ان پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اور ایسے میں اب دیکھیے اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد اور معجزہ ایک رسول کا کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے ہی حضرت مریم نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف، وہ بچہ بول اٹھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے باعث برکت بنایا ہے میں جہاں بھی رہوں، اور مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ اور بھی باتیں کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہم آگے چل کر اور بیان کریں گے۔ یہاں پر قابل غور بات کہ پہلا کلمہ، پہلا لفظ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلتا ہے وہ یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس دنیا میں جو آیا ہوں اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، جیسے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ بعد میں بن گیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، یہ ساری مخلوق اللہ کی بندگی میں ہے، جو بھی بشر ہے، جو بھی انسان ہے، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے غلام ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ کہ اس کارخانہ قدرت کو، اس پورے نظام ہستی کو وہ اللہ چلا رہا ہے، وہی چلانے والا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا، اس میں کوئی نبی اور کوئی ولی اور کوئی بھی اس کے اندر شریک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا لفظ کہا تھا۔ اور یہ کہ مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو الفاظ کہے گئے کہ مجھے کتاب دی گئی، تو ایک چھوٹے سے بچے کو تو کتاب دی نہیں جائے گی، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بالکل برحق ہے کہ مجھے کتاب دے دی گئی، اللہ کی تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ مجھے نبی بنایا جائے گا، مجھے کتاب دی جائے گی، یہ بالکل لکھا ہوا ہے، اور اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ بالکل برحق ہے۔ جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی بن رہے تھے، یعنی ابھی مٹی اور پانی کے گارے میں تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ نبی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ تقدیر میں اللہ نے دنیا کو، اس پوری دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام تقدیر لکھ دی۔ یعنی اللہ کا کام کوئی الٹپ نہیں ہے بس ہو رہا ہے، نہیں، ایک نظام کے تحت ہے۔ اللہ کو جو بھی کرنا تھا اس قیامت تک کے سارے معاملات، سارے احکامات اللہ نے اس دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیے۔ اس میں حضرت آدم کا نبی ہونا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا، حضرت عیسیٰ کا نبی ہونا، یہ سب اس کے اندر لکھا ہوا تھا۔
تو فرمایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، یعنی میری یہ بات طے ہے، بالکل طے قرار پا چکی ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مجھے کتاب اللہ نے دی، مجھے کتاب دی جائے گی بڑے ہونے کے بعد، اور مجھے نبی بنایا جائے گا، بلکہ مجھے نبی بنا دیا گیا، میں نبی ہوں۔ اور آگے دیکھیے الفاظ، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اور مجھے باعث برکت بنایا گیا ہے، یعنی یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ دوشیزہ سے بچہ، کنواری سے بچہ کیسے پیدا ہو گیا اور اس سے تم دور بھاگ رہے ہو، دور مت بھاگو، یاد رکھو کہ میں باعث برکت ہوں، اور یہ ایسی برکت ہے جو تمام انسانوں کے لیے، یعنی قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ برکت ہے۔ یہ کون سی برکت ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آخری پیغمبر کے آنے کی بشارت دی اور بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو اس پوری دنیا کا جو نبی ہوگا، جیسے کہ اور دیگر کتابوں میں، انجیل وغیرہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور تورات میں بھی کی گئی ہے، اور کئی جگہوں پر آسمانی کتابوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ وہ ایسے نبی، ہمارے نبی سے پہلے کے وہ نبی ہیں بنی اسرائیل کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان کے 500 سال کے بعد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو نبی بنایا اور ان کو نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھا اور پوری دنیا کے لیے نبی بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے کے جو پیغمبر تھے وہ اپنے اپنے علاقوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے پیغمبر تھے، لیکن حضرت نبی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری دنیا کے نبی بنے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے تمام کے تمام لوگوں میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ میں باعث برکت ہوں، مجھ سے خیر پھوٹے گا، خیر کے چشمے جاری ہوں گے، ہدایت کے چشمے جاری ہوں گے، میرے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، میں سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ وہ تورات اور وہ دین جو بنی اسرائیل نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے، جس تورات کے اندر انہوں نے اپنے درویشوں کی، اپنے علماء کی باتیں داخل کر دی ہیں، جس دین کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا ہے، جو دین حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے، اس دین کو لوگوں نے برباد کر ڈالا ہے، اپنی رائے، اپنے اقوال اور اپنے خیالات اور اپنی باتیں اور اپنی چیزیں اس کے اندر داخل کر کے اس پورے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ میں اس دین کو صحیح کروں گا اور میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین کیا ہے۔ اللہ میرے اوپر کتاب نازل کرے گا، اللہ مجھے میرے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے گا، میں ہدایت کی راہ دکھلاؤں گا، میں لوگوں کو بتاؤں گا سچا دین یہ ہے، اور اس طرح میں باعث برکت ہوں گا۔ میں جہاں بھی جاؤں گا، جس جگہ بھی جاؤں گا، جہاں بھی میری تقریر ہوگی، جہاں بھی میری وعظ ہوگی، جہاں بھی میری نصیحت ہوگی، میں سچائی کو بیان کرنے والا ہوں گا، میں حق کو بیان کرنے والا ہوں گا، اور میں صحیح دین کو پیش کرنے والا ہوں گا۔ اور فرمایا گیا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے وصیت کی گئی نماز کی اور زکوٰۃ کی، میں جب تک زندہ رہوں۔ یہ الفاظ دیکھیے آپ، نماز اور زکوٰۃ، یہ نماز ایک ایسی چیز ہے، زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو مرتے دم تک بھی معاف نہیں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ حجر میں، کہ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کسی سے معاف نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، اور ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے، نماز کے وقت اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ دن بھر بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے مریدوں کو نہ معلوم کیا کیا بانٹتے رہتے ہیں، اور نماز کے وقت میں اٹھتے ہی نہیں۔ اللہ کے سامنے جھکنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ انبیاء ہیں، انبیاء کرام کو نماز معاف نہیں ہے۔ انبیاء کرام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم مرتے دم تک، جب تک تمہاری موت نہ آ جائے تب تک تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ کہہ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے نماز کی وصیت کی گئی ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز کی ادائیگی کروں اور میں زکوٰۃ دوں جب تک زندگی ہے، جب تک۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام انسانوں کے لیے یہ حکم ہے، جو بھی بندہ مومن ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے، نماز اس سے معاف نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ
اسی میں مست رہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، ہم تو خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ہم تو کسی کا حق نہیں مارتے ہیں، ہم تو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو بس یہی کافی ہے، بندوں کے ساتھ میں ہم اچھے رہے اور اللہ کا حق ادا کیا نہیں کیا، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو معاف کر دے گا۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے تمہارے ذہنوں میں جو ڈالا جا رہا ہے، یہ شیطان تمہارے ذہن کے اندر وسوسے ڈال رہا ہے۔ تم اپنے مالک کا حق نہیں ادا کر، اللہ کا حق سب سے مقدم ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کی توحید کو پہچانو اور اس کے حق کو ادا کرو، اور اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے اوپر جب وحی کی گئی تو ان سے بھی یہی حکم دیا گیا کہ تم نماز کی ادائیگی کرو۔ واقعی الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ کے اندر بات کہی گئی کہ نماز کا قائم کرو، نماز پڑھو میرے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو نبی بنانے کے فوراً بعد آپ کو نماز سکھائی گئی، اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کو نماز سکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز لازم ہوئی اور آپ نماز پڑھتے رہے۔ جو بھی اسلام کے اندر داخل ہوتا، جو بھی مسلمان ہوتا، وہ نماز کی ادائیگی کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ اس سے ساقط ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ اس سے ساقط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ بین الاسلام والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور اسلام اور کفر کے درمیان میں جو فرق ہے وہ نماز کے چھوڑ دینے کا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں مومن ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں کافر۔ لہذا اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس نماز کی بڑی تاکید کی گئی ہے یہاں پر، اور انشاءاللہ حضرت یہ جو سورہ مریم کی اور بھی باتیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ اس کو اور بھی آگے تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی اور بھی گفتگو کی چل رہی ہے، انشاءاللہ ہم اس پر بعد میں بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔